السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے ویلاگ میں ابتدا جو ہے پی ڈی ایم کے جلسے سے کرتے ہیں. گو کہ اس جلسے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ معاملات پس پردہ طے پا چکے تھے، جو کہ نواز شریف نے جو ایک پلی لی تھی. جو ہمارے پرانے ویلاگ جو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، میں ساری ڈیٹیل بتا چکا تھا آج سے 2 مہینے پہلے کہ پس پردہ کچھ معاملات نواز شریف کے چل رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ نواز شریف نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے ریاست کے خلاف، اور کچھ ان کے ساتھیوں نے گو کہ وہ بھی انہوں نے دامے درمے سخنے نواز شریف کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ ان کو ناکامی ہوئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ جو بنیادی طور پر میجورٹی میں تھے مسلم لیگ نواز کے، وہ اس طرز سیاست کو پسند نہیں کر رہے تھے اور وہ پارٹی ٹوٹنے لگی تھی. ایون دو کہ جو ان کے خود بھائی ہیں شہباز شریف، جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ بھی اس طرز عمل کو نہیں پسند کر رہے تھے، اور معاملات انہوں نے اندر سے پس پردہ طے کر لیے. اور جس نہج پہ ان کی بیٹی مریم نواز پارٹی کو لے آئی تھیں، تو اس معاملات کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے پھر جو ان کے درمیان میں جو لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے پھر ان کو سمجھایا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مریم نواز کو پیچھے کر دیا. یہ ساری تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو بہرحال آج کا جو جلسہ تھا وہ ایک طریقے سے آپ دیکھا جائے تو وہ پی ڈی ایم آپ کو نظر نہیں آئی جو کہ پہلے پی ڈی ایم تھی. آپ نے دیکھا کہ ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں جو آج کا جو جلسہ تھا، میری دانش میں جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آئندہ جو انتخابات کے لیے ایک حکومت کو براہ راست انہوں نے صرف عمران خان کو کرٹیسائز کیا ہے، اور اس میں کوئی خاص بات تو نہیں تھی. بس مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کو بلا وجہ کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اگر کیا بھی تھا تو مطلب چلیے حکومت کو اگر کرٹیسائز کیا ہوتا کچھ اصولوں کی بنیاد پر ہوتا. بس وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی ٹائپ کا جلسہ تھا. فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا، یہ بات بڑی مزے کا خیز تھی کہ وہ مشرف کے ساتھ ہے. مجھے حیرت کی بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو شاید تھے ہی تھے، عمران خان نے شاید کوئی سپورٹ کیا ہوا، لیکن مولانا فضل الرحمان تو مشرف صاحب کے جرنیل تھے سرحد کے اندر. انہوں نے وہ تو باقاعدہ حسبہ بل اور سارے معاملات طے کیے تھے، وہ تو حکومت چلا رہے تھے باقاعدہ، اور انہوں نے سب سے زیادہ مشرف صاحب کی حمایت کی تھی. تو آج حیرت کی بات ہے کہ وہ کھڑے ہو کے عمران خان کو برا کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے مشرف کی حمایت کی. مقصد یہ نہ میں عمران کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی جلدی تو لوگ بھولتے نہیں ہیں. اچھا، پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات کی. آج وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ اڈے دے دی گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی تجزیہ اور خبر دی تھی کہ نہ کوئی اڈا دیا گیا ہے، نہ کوئی ایئر اسپیس دی گئی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، میں پہلے کہہ چکا تھا، میرے اس پہ باقاعدہ فوراً اس پہ بیانات بھی آ چکے ہیں کہ جو ریکویسٹ امریکہ کی طرف سے کی تھی وہ وربلی کی گئی تھی، اور اس کے لیے جو ہے امریکہ کے جو ڈیفنس کے جو ہیں اہم عہدیدار وہ آ کر ملے تھے پاکستان کی ڈیفنس کے لوگوں سے، اور یہ پرائم منسٹر کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو انکار کر دیا گیا تھا. تحریری درخواست انہوں نے نہیں دی تھی، یہ وربلی بات چیت ہوئی تھی اور یہ انہوں نے مانگے تھے. آج فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مانگے ہی نہیں، اور وہ تو ویسے ہی انہوں نے اجازت دے دی ہے. اور کراچی میں طیارہ ہوتا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو طیارہ کراچی جو اترا تھا سب سے بڑا طیارہ، وہ افغانستان سے جو فوجی سامان ہے ان کی واپسی کے لیے آیا تھا. بلا شبہ وہ امریکن پیٹرن میں تھا، لیکن یہ مت بھولیں آپ کہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ سپٹمبر تک کا ہے. سپٹمبر تک کے امریکہ جو ہے ہمارے ایئر بیسز اور یا ہمارے ایئر اسپیسز جو ہے استعمال کر سکتا ہے. جو ہمارا پرانا معاہدہ تھا وہ سپٹمبر میں ختم ہو رہا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ نہیں یہ چیز، تو لہٰذا لوگوں کو مس گائیڈ نہ ہو تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ سپٹمبر تک وہ معاہدہ جو ہے پرانا ہمارا ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا، اس پس منظر میں آپ کو میں نے جب 3-4 دن پہلے بتایا تھا کہ میں بلاول کے حوالے سے، اور کہ بلاول صاحب امریکہ جا رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، خبروں میں آ گیا، کل سے بات شروع ہو گئی ہے. اچھا، بلاول صاحب کے حوالے سے بتا دوں کہ آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ جا چکے ہیں پہلے امریکہ میں، کیونکہ وہ وہاں پہ جا کے سارے معاملات کو طے کریں گے. اور جو ہمارے وہاں پر ہے ذرائع، انہوں نے بتایا ہے کہ سارا جو معاملہ ہے ان کے بلاول صاحب کا جو تھنک ٹینکس، 2 تھنک ٹینکس سے یہ بات چیت کریں گے، اور پھر کیا ان کی بات چیت ہوگی، کن کن سے ملاقات ہوگی، وہ شیڈول بھی کل ہمارے پاس یا کل یا پرسوں آ جائے گا، کیونکہ یہ جا کر انہوں نے طے کرنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے. لیکن یہ سارا معاملہ جو ٹور آرگنائز کرا ہے یہ حسین حقانی گروپ اور ان کے تھنک ٹینک نے کیا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ وہاں جائیں گے، اور وہاں جانے کا مقصد بھی وہ یہی ہے کہ پاکستان پر یہ دباؤ ڈلوائیں گے. اور کیونکہ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ پرائیویٹ وزٹ نہیں ہے، جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ ایک نجی وزٹ، نجی نہیں ہے یہ. وہاں پہ میں نے کہا نا کہ یہ حسین حقانی صاحب نے آرگنائز کرایا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی لابنگ جو ہے، جو ٹینکس ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو لابنگ کمپنیز ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے، اور جو جس کے بعد پوری سندھ کی حکومت ہے،
وہ سندھ کارڈ بھی اس وقت کھیل سکتی ہے. اس کے اوپر اگر اس کو اعتماد میں لے کر ہم چاہیں تو پاکستان کی دفاعی اداروں کو دباؤ ڈال سکتے ہیں. یہ میں آپ کو کنفرم خبر بتا رہا ہوں. تو اس حوالے سے ان کو بلایا گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف آہستہ آہستہ جو اقدامات شروع کیے. کل میں نے بتا دیا تھا کہ وہ بچوں کے حوالے سے انہوں نے کم سن بچوں کے حوالے سے امریکہ پہ لگا دی, پاکستان کے اوپر لگا دی قدغن ایک الزام لگا دیا جھوٹا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو عالمی ماحولیاتی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کو نہیں بلایا. تو امریکہ نے تو پاکستان کے خلاف جو ہے اپنے کام کرنے شروع کر دیے. اور یہاں میں آپ کو خاص بتا دوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کچھ نہیں کرے گا, امریکہ پس پردہ کام کر رہا ہے. اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف 3 محاذوں پہ کاروائیاں کرنی ہے جو مجھے پتہ لگا, اور یہ کنفرم خبر ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے اندر بعد میں اگر اس کے اندر طریقہ کار میں تبدیلی ہو جائے تو اور بات ہے. 3 محاذ پر پاکستان کے خلاف امریکہ کام کرے گا. ایک تو محاذ وہ گرم کرے گا افغانستان سے, پاکستان کے اندر افغانستان سے پروکسیز ہوں گی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ وہاں سے بڑے پیمانے پہ افغان ریفیوجیز کو یہاں داخل کیا, جس کے بارے میں بار بار میں کہتا رہا ہوں. اور وہ افغان ریفیوجیز 6 لاکھ سے لے کے 8 لاکھ تک ہیں. اور اس حوالے سے میں کہتا رہا ہوں کہ ایران کی اور پاکستان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بات میں آپ سے کہتا رہا ہوں, آج ایران کے صدر کا اور عمران جو نومنتخب صدر ہیں ابراہیم رئیسی, ان کا اور عمران خان کے درمیان بات چیت ہوئی اور اس کے اندر بھی یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے. مجھے نہیں پتا خبروں میں بات آتی کہ نہیں آتی, لیکن جو ہمیں پتہ لگا تہران سے وہ ایشو اصل میں یہی تھا کہ اگر وہ وہاں پر 8 لاکھ یا 7 لاکھ اگر افغان مہاجرین آ جاتے ہیں جو کہ امریکہ کا پلان ہے, تو پھر یہ کس طرح ان کو نپٹیں گے. ٹھیک ہے جناب. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے افغانستان کی طرف سے کرے گا. دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے بھی, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھارت جو ہے کچھ تیاریاں کر رہا ہے, گو کہ اس کو بھی خوف ہے روس اور چین کی طرف سے, کیونکہ بھارت کو یہ بھی خطرہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں, یہ بھی ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت کو ایک یہ خطرہ ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی محاذ کھولا تو چین جو ہے فوری طور پر قبضہ جو ہے نا, جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ لداخ کی جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر وہ قبضہ کر لے گا. یہ بات اب 100% طے ہو چکی ہے. یہ ہو سکتا نہیں بلکہ ایک یا 2 دن میں امریکی جرائد کے اندر یا امریکی اخبارات بھی یہ خبر دے دیں. لیکن یہ آپ کو میں پہلے خبر بتا رہا ہوں کیونکہ جو امریکہ کے جو لوگ ہیں وہاں پر چین کے جو معاملات کو دیکھتے ہیں اس خطے کے اندر, اور انہوں نے ان سے یہ ہمارے جو چینج آف ویوز ہوا ہے انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اس لیے بھارت ہچکچا رہا ہے کہ اگر بھارت نے کوئی کام کیا یا کوئی بھی اگر گڑبڑ کی, کیونکہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی گڑبڑ بھارت کی طرف سے ہو, تو یہ دوسرا محاذ ہوگا. اور تیسرا محاذ جو امریکہ استعمال کرے گا وہ پاکستان کی اپنی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان میں ماحول کو خراب کر سکتی ہیں, یہاں پہ گڑبڑ کر سکتی ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ وہ بلاول صاحب کا دورہ اور یہ سارے معاملات ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا. اچھا, دوسرا یہ بات کہ ہم شروع سے کہتے رہتے کہ عمران خان صاحب دورہ کریں. عمران خان صاحب جا رہے ہیں سی پیک کا. اس سے پہلے عمران خان کو روکے رکھا تھا ان لوگوں نے, جو کہ جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں پیراشوٹرز ہیں, اور ابھی بھی وہ پاورفل ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی وہ عمران خان نے امریکہ کو منع کر دیا, وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئے. جو مغرب کے پیراشوٹرز ہیں اس میں عمران کے بہت قریبی وزیر بھی ہیں, میں نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ پھر ہمیں اجازت نہیں ہوتی. جو لوگ پھر ہمیں جن سے ہمیں بات چیت ہوتی ہے پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. ہم جو بہت سارے عمران کے قریبی وزیر بھی ہیں با اعتماد, وہ لوگ بھی اس وقت امریکن گڈ بک کے اندر, ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بہت سارے معاملات پسے پڑتا ہے ایسے کیے جائیں جس سے کہ عمران کو بے خبر رکھا جائے. بہرحال وہ ایک علیحدہ کوشش ہے, لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ عمران صاحب کل گوادر جائیں گے اور سی پیک وغیرہ اور تمام معاملات کا وہاں دورہ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شروع سے کہتا رہتا اس بات کو کہ عمران خان صاحب وہاں جائیں. اس سے چین کے ساتھ جو ہمارے جو چیز پہ چین کو بڑے تحفظات تھے کہ سوائے فوج کے پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہی, تو اس سے ایک بہت اچھا جو ہے مطلب جائے گا, ایک میسج جائے گا. اچھا, دوسرا جیسے میں نے بتایا کہ ابھی ایران کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کا میں نے بتایا کہ ایران بھی اس وقت افغانستان کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے. اور یہ تہران سے میں پتہ لگایا کہ وہاں کی جو سپریم کونسل ہے اس کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں, اور وہ اس جو ہے اپنے ابراہیم رئیسی جو نومنتخب صدر ہیں ان کے ساتھ ابھی لائحہ عمل طے کر رہے ہیں کہ اگر جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر وہاں پہ اگر وہ آ جاتے ہیں بڑے پیمانے پہ افغان مہاجرین, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ صرف مہاجرین نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر وہ جو جتنے بھی اینٹی پاکستان ہیں وہ سب پاکستان کے اندر یا اینٹی ایرانی جو بھی ہے وہ داخل کر سکتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف سعودی عرب جو ہے سعودی عرب کا میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے محمد بن نائف کے حوالے سے بتایا تھا. تو محمد بن نائف کے جو اب خاندان ہے ان کو بھی, اب ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی انہوں نے جو ہے MBS جو ہے محمد بن سلمان, انہوں نے ان کو بھی مطلب بالکل اب قید کر دیا ہے. اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے اور جو ہے لوگ جو اہم سعودی شاہی خاندان کے لوگ ہیں ان پہ بھی انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اس کے اندر بھی
ان کو جو ہے امریکہ کی فی الحال جو ہے آشیرواد ہی حاصل ہے، کیونکہ میں نے یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ ایم بی ایس بنیادی طور پر جو جمال خشوگی کے قتل کی وجہ سے امریکہ کے آگے ایک ناپسندیدہ شخصیت ہو گئے تھے، لیکن اور اس کی بنسبت یہ جو محمد بن نائف جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انہوں نے امریکہ کے لیے بڑی خدمات انجام دی، سی آئی اے کے لیے بڑا کام کیا، پینٹاگون کے لیے بڑا کام کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت معاملہ آیا اسرائیل اور فلسطین کا، تو محمد بن نائف نے جو اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے مخالفت کی، اور وہ جو اسرائیل جس طریقے سے رابطے کر رہا ہے اور جس طریقے سے اسرائیل بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کے اسرائیل کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں، اس پہ محمد بن نائف جو ہے نا وہ سخت خلاف تھے، جبکہ یہ جو آپ کے ایم بی ایس صاحب ہیں یہ اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے تعلقات رکھنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سعودی عرب نے وہاں نیا شہر نیون بنایا ہے اور سارے معاملات آپ کی اس کے اندر ہیں۔ تو بنیادی طور پر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے محمد بن سلمان کو امریکہ نے فی الحال جو ہے ایکسیپٹ کیا، اور اب وہ محمد بن نائف جو کہ امریکہ کا اتنا قریبی دوست تھا، جس نے امریکہ کی خاطر جس کے خاندان نے بڑی قربانیاں دیں، اس کے حوالے سے اب امریکہ نے جو ہے آنکھیں بند کر لی، صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد بن سلمان جو ہے اسرائیل کے فیور میں تھے، اور محمد بن نائف جو ہے اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے ریزرویشن رکھتے تھے۔ اب یہ تو ہوا مشرقی وسطیٰ، ساتھ میں تھوڑا سا افغانستان کا بتا دوں کہ افغانستان کے طالبان کی کاروائیاں جو ہیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں، اور ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت 14-15 اضلاع پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے حالات کچھ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ علاقوں میں جو پاکستان کے اور ایران کے سفارت خانے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور ایون انڈیا کے بھی سفارت خانے بند ہو گئے ہیں، بھارت کے بھی سفارت خانے بند ہو گئے ہیں۔ بھارت کا سفارت پاکستان ایران کو تو شاید اتنی تشویش نہ ہو، لیکن بھارت کو زیادہ تشویش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو جو کہتے ہیں کہ ہماری رقم لگی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، تو ان کو زیادہ تشویش ہے۔ بہرحال یہ ہے، اور طالبان جو ہے شمالی علاقوں کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور مجھے بتایا تھا کل شام کو جب میں نے وی لاگ دیا تھا، اس کے بعد پھر میری کل بات ہوئی تھی، کسی سے رابطہ ہوا تھا ٹیلی فون کے اوپر، تو ہمارے ٹیکسٹ میسیجز چلتے ہیں، تو وہاں کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پہ جو اصل میں ایک پرابلم آ رہی ہے، ان کو یہ آ رہی ہے کہ افغان فوجیوں کے پاس اسلحہ کم ہو گیا، کیونکہ بہت سارے جو افغان فوجی تھے جو طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جو امریکن فوجی اسلحہ چھوڑ گئے تھے نا ڈپو میں، ان کی انہوں نے نشاندہی کر دی طالبان کو، جو مثال کے طور پہ جو مل گیا گروپ جا کے طالبان کے ساتھ، انہوں نے وہ سفید جھنڈے اٹھائے اور جا کے مل گئے، اور انہوں نے طالبان کے ساتھ کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے وہ ڈپو جو ہے نا ان کی نشاندہی کر دی، وہ ڈپو وہ تھے جہاں پہ افغان فوجی نے ان کو استعمال کرنا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ بتاتے ہیں کہ افغان فوجیوں کے پاس جو اشرف غنی کے لیے یا کابل انتظامیہ کے لیے یا امریکہ کے لیے جو بھی آپ کہہ لیں وہاں پہ ان کے مفادات کی نگرانی کریں گے، ان کو اب اسلحے کی کمی کی بڑی اب میں شدت محسوس ہونے لگی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ دنوں کے اندر ان کے پاس اسلحہ ختم ہو جائے اور وہ غنی یا اشرف غنی اور کابل انتظامیہ کا جو مطلب ہے نا تحفظ کرنے کے بارے میں کہیں فیل نہ ہو جائے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کابل کا فال ڈاؤن ہو جائے اور طالبان قبضہ کر لیں، کیونکہ شمالی علاقوں پر طالبان بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، اور شمالی علاقہ جات پہ اگر طالبان قبضہ کر لے تو پھر کابل پہ قبضہ کرنا ان کا، کیونکہ اس وقت وہ ان کی تمام توجہ شمالی علاقوں پر ہے۔ کابل میں سمجھتا ہوں کہ کابل پہ شاید وہ بعد میں بھی آ کے قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے امریکہ کے اندر جو امریکن سفارت خانہ ہے، انہوں نے کابل ایئرپورٹ پہ آج صبح جو ہے بڑی تعداد کے اندر ہیلی کاپٹر منگوا لیے ہیں معاف کیجیے، تاکہ اگر حالات زیادہ خراب ہوں تو وہ امریکن جو وہاں سفارت خانے کے اندر رہ گئے ہیں ان کو فوری طور پر نکالا جائے، ان کے اہل خانوں کو نکالا جائے، اور تاکہ وہ یہاں سے نکل سکیں، اور ہو سکتا ہے شاید وہ نکلیں گے تو وایا پاکستانی جائیں، ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ قریب وہ پاکستانی ہو سکتا ہے داخل ہو، لیکن جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ سپٹمبر تک ہمارا معاہدہ ہے ابھی امریکہ کے ساتھ، تو وہ ہماری ایئر اسپیس اور ہمارے اڈوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ دیکھیے اگر یہ معاملہ اس طرح رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہوں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو صورتحال رہتی ہے تو پھر پاکستان کے گرد جو ہے نا بڑے معاملات بڑے گھمبیر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ افغانستان کے اندر وہاں پہ وہ جو آپ کا کل چھوڑ گئے تھے بگرام ایئر بیس، اس کو یہ آپریشنل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو میرا اپنا تجزیہ ہے، یہ میرے پاس خبر نہیں ہے ابھی اس کے بارے میں، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ بہت مشکل ہوگا ان کا آپریشنل کرنا، کیونکہ وہ جو ساری چیزیں تھیں وہاں پہ ہمیں پتہ ہی لگا تھا کہ وہ سب جتنے امریکن فوجی تھے سب توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، اور جو سارا ان کا جو وہاں پہ نیٹ ورک تھا اور جو ساری چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے سب ڈسٹرب کر دیا، اور جو ساری وہاں پہ مشینری وغیرہ تھی وہ سارے کچھ افغان فوجیوں نے وہاں لوٹ مار کی اور کچھ سارا سامان اٹھا کے لے کے بھی چلے گئے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ افغان جو ایئر بیس ہے فوری طور پر آپریشنل نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہے، صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی، کل آپ دیکھیں انشاءاللہ ساری صورتحال پتہ لگے گی۔ اب جو ہیں اپنے اپنے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں،
بیرون ملک بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو ہے ہمارے جغرافیائی حدود سے باہر افغانستان میں، ایران میں، ادھر ادھر بھارت کے اندر سارے معاملات چل رہے ہیں، وہ تمام معاملات کا پاکستان پہ اثر ہوگا دیکھیں. اور عمران خان بھی کل جا رہے ہیں چین کے ساتھ، بڑے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ اچھا رہے گا. اور دیکھیں اللہ مالک ہے، کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کم از کم آئندہ جو 15 دن ہیں آنے والے، وہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہے کوئی بھی تبدیلی کے اندر یا پاکستان کے اندر کوئی بڑے معاملات کو طے کرنے کے اندر آئندہ جو 15 دن ہے وہ بڑے اہم ہیں. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ خبروں پر انشاءاللہ آپ کو تجزیہ دیں گے. اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.